السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ وقال الرب تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راويا عن ربه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان کے ذمے اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ فرض عین۔ میں اس جملے کو پھر دہراتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے۔ میں نے دو تین لفظ الگ الگ بولے ہیں اس جملے میں۔ ایک تو کہا ہے مکمل اصلاح، دوسرا لفظ بولا ہے مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش، اور تیسرا لفظ بولا ہے فرض عین۔ جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور جس نے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر ڈالی وہ کامیاب، اور جس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور جس نے اس پر عمل کرنے کی کوشش میں ٹال مٹول کیا، سستی کی، کاہلی کی، اس کا انجام برا ہوگا۔ مکمل اصلاح، میں صرف اصلاح کا لفظ نہیں بول رہا ہوں بلکہ مکمل اصلاح،
دل کا یقین بھی بالکل درست ہو جائے، وہ ہو جائے جس کو ایمان کہتے ہیں. جس ایمان اللہ کو اپنے تصور کے مطابق مان لینے کا نام نہیں ہے. اللہ جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ کی جو شان ہے، اس کے مطابق اللہ کو پہچان لینا، اس کا نام ایمان ہے. کوئی اللہ کو مانے مگر اللہ کی قدرت پر شک رہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. اگر اسباب مخالف نظر آئیں، اگر دشمنوں کی تعداد زیادہ نظر آئے، اگر دشمن زیادہ شاندار طاقت رکھتے ہوں، بڑی طاقت رکھتے ہوں، تو ذہن میں آئے کہ پھر اللہ کیا کرے گا. اللہ پھر وہ دشمن تو کامیاب ہوگا، اس کو تو فتح ملے گی، اس لیے کہ اس کے پاس تعداد زیادہ ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس اکثریت ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس عدالتیں ہیں، اس کے پاس میڈیا ہے. تو ایسی طاقت سے کون جیتے گا؟ جس کا دل کا یقین کا یہ حال ہو، اسے ایمان نصیب نہیں ہے. آپ خود ٹٹولیے، کیا میرے اور آپ کے اکثریت کا دل کا یقین کا یہی حال نہیں؟ ہم اپنے نزدیک ایمان والے ہیں. اپنے نزدیک ایمان والے تو منافقین بھی تھے. ہم اپنے نزدیک ایمان والے ہیں، یہ بالکل کافی نہیں ہے. اللہ تسلیم کر لے کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ ہے ضروری. اذ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. مدینے کے چاروں طرف کی آبادی میں جو قصبے اور دیہات اور گاؤں تھے، وہاں کے رہنے والے بھی اسلام لے آئے اور نماز پڑھنے لگے جیسے ہم اور آپ ہیں. لیکن انہوں نے اپنے اندر ایمان کی حقیقت کو رچانے بسانے اور اپنی مکمل اصلاح کی وہ محنت اور کوشش نہیں کی جس کے بغیر نہ مکمل اصلاح ہو سکتی ہے، نہ ایمان کی حقیقت نصیب ہو سکتی ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینے کے چاروں طرف کی آبادی میں جو دیہات کے گاؤں کے لوگ رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. قل لم تؤمنوا، اے ہمارے رسول ان کو سمجھائیے کہ ابھی تم کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تم صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، ابھی اسلام تمہارے اندر داخل نہیں ہوا. دو اسٹیجز ہوتے ہیں. ایک اسٹیج وہ ہوتا ہے جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ایک دوسرا اسٹیج ہوتا ہے جب اسلام انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب اسلام انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے اچھی صفات پھوٹ پڑتی ہیں، بری صفات سے چھٹکارا ملنے لگتا ہے. وہ تقوی والا بنتا ہے، محبت والا بنتا ہے، سخاوت والا بنتا ہے، ہمدردی والا بنتا ہے. غیبت اس کی زبان سے نہیں نکلتی، وہ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاتا، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کے لیے برا نہیں چاہ سکتا، وہ کسی بیٹی بیٹے کا رشتہ توڑنے کی کوشش نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر کا کچرا سڑک پر نہیں پھینک سکتا، وہ اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہیں کر سکتا کہ پڑوس کے گھر کی روشنی اور ہوا رک جائے. ایمان کسے کہتے ہیں بھائی؟ مکمل اصلاح کسے کہتے ہیں؟ کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں. شاید ہم میں سے ایک بھی مکمل ایمان والا نہیں ہوگا. یہ مدینے کے چاروں طرف کے جو لوگ رہتے تھے، ان کے اندر ایمان میں کمی کیوں تھی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ بھی قرآن نے بیان کیا. میں کسی مورخ کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کا
ارشاد بیان کر رہا ہوں، کیا اس میں بھی ہم میں سے کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ مدینے کے اندر رہنے والے لوگ اور مدینے کے چاروں طرف کی بستیوں کے لوگ، ان کے لیے یہ بات جائز نہیں تھی کہ یہ بھاگ بھاگ کر رسول اللہ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے نہ آتے، یہ ان کے لیے حرام تھا۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور ان کے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں تھی کہ ان کو ساری فکریں اپنی ہوتی، رسول اللہ کی فکر نہ ہوتی، ان کی حفاظت کی فکر، ان کی خدمت کی فکر، ان کی مدد کی فکر، ان کے کاموں میں ان کا ساتھ دینے کی فکر، یہ ان کے لیے حرام تھا۔ قرآن نے بتایا ان لوگوں کے اندر جو ایمان کی کمزوری رہ گئی وہ اس لیے رہ گئی کہ یہ کہتے تھے ہم مشغول بہت ہیں، ہم اللہ کے رسول کی صحبت میں بار بار نہیں جا سکتے، ہم کاروبار دیکھیں، بیوی بچوں کو دیکھیں یا اللہ کے رسول کی صحبت دیکھیں، ہم چلے جاتے ہیں کبھی کبھی، ہفتے میں ایک بار چلے جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے پیچھے۔ اب یہ کہ ہم ان کی صحبت اختیار کریں، دن رات ان کے ساتھ رہیں، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ اسی وجہ سے ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکا۔ دیکھو اپنی مکمل اصلاح کوئی انسان اپنی خود نہیں کر سکتا، چاہے وہ وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، چاہے وہ وقت کا علامہ ہو، 100 کتابوں کا مصنف ہو، کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کو ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب وہ خود بیمار پڑتے ہیں تو وہ اپنا علاج خود نہیں کرتے، وہ کسی دوسرے ڈاکٹر اور حکیم سے مشورہ لیتے۔ اسی طرح کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، اسے ڈھونڈنا پڑے گا اللہ کا وہ بندہ جس کے پاس بیٹھ کر، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جس کو محبت سے دیکھ کر، جس کی باتیں سن کر، جس کی مجلسوں میں حاضر باش رہ کر، جس کے اشاروں پر اپنی جان و مال قربان کر کے، جان نچھاور کر کے، جس کے رہنمائی میں اپنی زندگی کی ترتیب بدل میں بار بار تبدیلیاں کر کے جو شخص اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اسی کی اصلاح ہو پاتی۔ میں پھر دہراتا ہوں، کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، چاہے وہ بخاری پڑھاتا ہو، چاہے وہ تفسیر قرآن پڑھاتا ہو، چاہے وہ فقہ اور حدیث پڑھاتا ہو، وہ اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر آج ایک بات پوری ہمت کے ساتھ کہتا ہوں، انبیاء علیہم السلام بھی اپنی اصلاح و تربیت خود نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ انبیاء کا بھی ایک مربی ہوتا تھا، انبیاء کی بھی اصلاح کرنے والا کوئی ہوتا تھا، انبیاء کی بھی تربیت کرنے والا کوئی ہوتا تھا، انبیاء کی بھی روک ٹوک کرنے والا کوئی ہوتا تھا، شفقت اور پیار کے ساتھ اور کبھی سختی کے ساتھ نبیوں کی اصلاح کرنے والا بھی کوئی ہوتا تھا۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ یہ جملے میری زبان سے سن کر آپ حیران اور پریشان ہو رہے ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نبیوں کا مربی کوئی ہوتا تھا؟ نبی تو اپنی پوری امتوں کے مربی ہوتے تھے بھائی، نبیوں کا مربی کون ہوتا تھا؟ نہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور پھر دہراتا ہوں، نبیوں کو بھی کسی کی ضرورت پڑتی تھی کہ وہ اس کی اصلاح کرے، وہ ان کی تربیت کرے۔ بس ایک بات کا فرق ہے، نبیوں کی اصلاح و تربیت کرنے والے اللہ رب العزت خود ہوتے ہیں۔ اللہ اصلاح فرماتے، اللہ تربیت فرماتے، اللہ قدم قدم پر نبیوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کاش کہ کوئی عربی ادب کا ماہر یہاں پر ہوتا تو وہ اس تعبیر کی پر قربان اور نچھاور ہو جاتا۔ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي عجیب جملہ ہے، عربی ادب میں اضافہ ہے،
اس طرح کی کوئی تعبیر کبھی کسی شاعر نے، کسی عربی ادیب نے، کسی عربی مصنف نے میرے محدود علم کے مطابق کبھی استعمال نہیں ہوگی کی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ میں نے مکمل تربیت کی ہے تمہاری قدم قدم پر۔ یہ مت سوچو، یہ سوچو، یہ قدم بڑھاؤ، یہ نہ بڑھاؤ، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، قدم قدم پر میں نے تمہاری نگرانی رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے تھے دونوں طرح سے، کبھی کبھی سختی بھی کرتے تھے، نبیوں کو ڈانٹ پلاتے تھے اللہ۔ تربیت بغیر ڈانٹ کے نہیں ہوتی، تربیت بغیر نگرانی کے نہیں ہوتی، تربیت بغیر روک ٹوک کے نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کسی اور سے اپنی اصلاح کرانے ہوئے اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان کا تکبر ان کو روکتا ہے۔ کسی کو بڑا ماننا پڑے گا، کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنا پڑے گا، کسی کے سامنے چھوٹا بننا پڑے گا، کسی کا شاگرد بننا پڑے گا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اپنی انا، اپنے ایگو کو دفن کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ تکبر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں نے ایک آیت شروع میں پڑھی تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ کس طرح اللہ نے اپنے حبیب خاتم النبیین رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی تھی، اس کا ایک شاندار نمونہ یہ آیت ہے۔ ورنہ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں، سینکڑوں، اور شاید سینکڑوں سے بھی زیادہ، جو آیتوں کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کی تربیت فرمائی، اپنے حبیب کی اصلاح فرمائی۔ اتنی آیتیں یاد آ رہی ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما انزل اللہ علیک، لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ عجیب انداز ہے، اللہ نے اپنے نبی کی تربیت عجیب و غریب طریقے پر کی۔ کئی بیویوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول کی نبی برحق ہونے کا ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ مختلف مزاج کی خواتین کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا، اور آپ نے جو یہ کئی شادیاں کی یہ عیاشی کے لیے نہیں کی، یہ تو بڑھاپے کے منزل میں پہنچنے کے وقت کی آپ نے یہ شادیاں بھی خالص اسلام اور دعوت کی وجہ سے کی۔ آپ جس قبیلے کو دیکھتے تھے، کسی قوم کو دیکھتے تھے، اور اس کے اندر کوئی بڑا لیڈر، کوئی معزز شخص، کوئی بہت مقبول عام خاتون، کوئی بہت باصلاحیت خاتون نظر آتی تھی، کسی لیڈر کی بیٹی نظر آتی تھی، اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے، ایمان اس کے اندر اتر جاتا تھا۔ اب وہ اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے کسی اچھے ایمان والے کے گھر میں بھیج دے۔ اللہ کے رسول اپنے بڑھاپے، مسلسل مشغولیتیں، گھر میں فاقوں کے باوجود آپ اس عورت سے اس لیے نکاح کرتے تھے کہ اگر اس عورت سے سسرالی رشتہ میرا قائم ہو جائے گا تو شاید پوری قوم ایمان لے آئے۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین، حضرت صفیہ یہودیوں کے سپریم کمانڈر کی بیٹی تھی، سب سے بڑے لیڈر، حی ابن اخطب نام تھا اس یہودی کا، شدید دشمن تھا اللہ کے رسول کا، بدترین دشمن، اس کی بیٹی تھی۔ اور اللہ کا عجیب نظام، ایک شیطان کے گھر میں ایک ولیہ کو پیدا کر دیا۔ یہ بیٹی شروع سے بہت ہی پاک دامن محتاط تھی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابا اور چچا یہ دونوں مل کر محمد مصطفیٰ کی دشمنی کیوں کر رہے ہیں۔ ان کو اندازہ تھا دور دور سے کہ محمد بہت شریف انسان ہے، ان کے دامن پر کوئی دھبا نہیں، مگر میرے ابا اور میرے چچا یہ لڑنے پر آمادہ ہیں،
قسم کھائی ہے انہوں نے کہ ساری زندگی محمد کی دشمنی کریں، حالانکہ دونوں نے یہ کہا تھا کہ پکی بات یہ ہے کہ محمد سچے رسول ہیں، مگر چونکہ وہ ہماری خاندان میں سے نہیں آئے، وہ دوسرے خاندان کے ہیں، ہم کبھی ان کو رسول نہیں مانیں، بلکہ ان کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ یہ بیٹی سنتی رہتی تھی دیوار کے پیچھے چھپ کے باپ اور چچا کی چپ کے کی جانے والی باتیں، اور دل میں کرتی تھیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا، جب صفیہ ان کی حی بن اخطب کی بیٹی خیبر کے قیدیوں میں آئیں اور حضور کو پتہ چلا کہ حی بن اخطب کی بیٹی یہودیوں کے سب سے بڑے لیڈر کی بیٹی گرفتار ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیونکہ وہ بیٹیاں تقسیم کی گئی تھیں تو ان کی بیٹی ایک صحابی کے حصے میں آ چکی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر تم لوگ اجازت دو اور سب کی رائے ہو تو میں اس کو نکاح میں لے لوں، شاید اس سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی دشمنیوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، اور شاید وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اور شاید جہنم سے بچ کر جنت میں آ جائیں۔ یہ مقصد تھا نکاح کا۔ حضور اتنا خیال رکھتے تھے کہ جو ٹائم ٹیبل آپ بناتے تھے کہ کس رات میں کس بیوی کے پاس جانا ہے، کس زوج مطہرہ کے پاس جانا ہے، کس دن کس کے پاس جانا ہے، کس دن کس کے پاس جانا ہے۔ ایک دن آپ اس باری کے خلاف کسی اور کے گھر میں چلے گئے، نام نہیں لوں گا، بقیہ جو 2-4 بیویاں تھیں ان کو لگا کہ بھئی یہ ہماری باری میں بھی ان کے ہاں چلے گئے۔ تو عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، عورتوں کو ہینڈل کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں پلان بنایا اور یہ کہا، اس گھر میں جا کر ایک شہد دیا، اس گھر میں اس بیوی نے حضور کو وہ شہد پلایا۔ شہد مغافیر پودے کا تھا، اس میں ایک ہلکی سی مہک ہوتی تھی۔ حضور نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنی ان بیوی کا ہدیہ قبول کیا اور شہد آپ نے کھایا یا پیا۔ یہ دوسری عورتیں جو تھیں وہ آئیں باری باری، اور آتے ہی جب آئیں تو آتے ہی ایک نے کہا، کیسی مہک آ رہی ہے، یہ کیسی بدبو آ رہی ہے، یہ کیا آپ نے کھایا ہے جو بدبو آ رہی ہے؟ حضور نے کہا، بھئی انہوں نے مجھ کو وہ شہد دیا تھا، مجھے تو بڑا اچھا لگا، میں نے استعمال کیا۔ اچھا، یہ شہد کی بدبو ہے۔ یہ صرف ان عورتوں نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی باری کے دن میں حضور ان کے ہاں آ گئے۔ حضور نے ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم مطمئن رہو، آج کے بعد سے میں یہ والا شہد کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اتنی سی بات، یہ ہے تربیت، یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں مکمل اصلاح۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے تم اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اسے حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ کیسے تم حرام کرتے ہو؟ کیسے تم کہہ رہے ہو کہ آج سے میں استعمال نہیں کروں گا؟ اللہ نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے، یہ میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہے تربیت، اصلاح۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ان چیزوں میں اصلاح کی ضرورت خاتم النبیین کو تھی، سید المرسلین کو تھی، حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی، تو ہمیں اور آپ کو کتنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ گھر میں کیسے رہا جائے، بیویوں کی
اچھی باتوں کی قدر کیسے کی جائے اور عورت پنے کی باتوں کو کیسے خوبصورتی سے ڈیل کیا جائے، گھر میں پیار محبت کا ماحول کیسے بنایا جائے، یہ بھی مکمل اصلاح کا حصہ ہے۔ مکمل اصلاح کرتے کے لمبے ہونے کو نہیں کہتے، مکمل اصلاح داڑھی کے لمبے ہونے کو بھی نہیں کہتے، مکمل اصلاح پیشانی پر نماز کے نشان کو بھی نہیں کہتے۔ ایک ایک چیز میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کرتا۔ عبس وتولی والی آیت بھی اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ بڑی مشکل سے وہ دن آیا جب مکے کے مشرک اور کافروں کے سب سے بڑے لیڈران اکٹھا جمع ہو گئے اور آمادہ ہو گئے اس بات پر کہ ہم سب ایک ساتھ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں ہم سے کہیے۔ یوں اس سے پہلے وہ سنتے ہی نہیں تھے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کئی سال کے بعد جب اللہ کے رسول کی مسلسل کوشش اور دعا کے بعد مکے کے سب چوٹی کے لیڈران اس پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ایک بار ہم آ جاتے ہیں، آپ پوری بات ہم سے کہیے۔ اللہ کے رسول کے لیے یہ نہایت خوشی کا موقع تھا، نہایت امید کا موقع تھا، اور آپ ان سے پوری جانسوزی کے ساتھ پوری طاقت لگا کر آپ ان سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ اتنے میں آپ کے ایک نابینا صحابی جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑتا تھا، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کے دل میں کوئی سوال آیا اور ان کو آواز لگی کہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کون لوگ ہیں، انہیں تو دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا موقع غنیمت ہے، اس وقت چل کے میں وہ سوال پوچھ لوں۔ وہ اپنا لاٹھی ٹیکتے ہوئے حضور کے اس مجلس میں آ کر پہنچ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ بات بتا دیجیے۔ حضور نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور اپنی گفتگو ان لیڈروں سے جاری رکھی۔ وہی سمجھے کہ شاید حضور نے سنا نہیں، انہوں نے دوبارہ سوال دہرایا، اللہ کے رسول ایک بات پوچھنے آیا ہوں، بتا دیجیے۔ پھر حضور نے کچھ نہیں کہا، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اپنی بات جاری رکھی۔ حضور کو تھوڑی ناگواری ہوئی کہ بھائی یہ بڑی مشکل سے آج ان قائدین اور لیڈروں سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، اور ان کے بڑے نخرے ہیں، یہ بڑے مغرور لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو وقت دیا گیا ہے اسپیشل وقت، وہ اس میں کوئی اور نہ آئے۔ خاص طور پر یہ کسی غریب، اندھے، ایسے آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ اپنے سماج کا گھٹیا آدمی سمجھتے ہیں، اور ان کی ناک چڑھ جاتی ہے، ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ان کا مغرور دماغ بہت برا مانتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ تو کون فقیر آ گیا، یہ کون بس ذات کا آدمی آ گیا، نیچی ذات کا آدمی آ گیا۔ تو حضور اس رعایت میں کہ ابن ام مکتوم تو ہمارا اپنا آدمی ہے، کسی وقت بھی میں اس سے بات کر سکتا ہوں، کسی وقت بھی یہ مجھ سے بات کر سکتا ہے، کم سے کم یہ اس وقت تو نہیں آتا۔ اور پھر ایک بار میں خاموش رہا تب بھی نہیں سمجھا، دو بار میں خاموش رہا تب بھی نہیں سمجھا، یہ پوچھے جا رہا ہے پوچھے جا رہا ہے۔ آپ کو تھوڑی ناگواری ہو، کہا کچھ نہیں آپ۔ اب یہ اللہ کو محسوس ہوا کہ یہ نبی کی اصلاح کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے، اللہ میرے ان الفاظ کو معاف کرے، اللہ نے ڈانٹا اپنے حبیب کو، سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی، فرمایا عبس وتولی، چہرہ بگڑ گیا، رخ پھیر لیا۔ اللہ محبت کے مارے اپنے رسول کا نام نہیں لے رہا، لیکن سارا تذکرہ انہی کا ہے۔ چہرہ پھیر لیا، چہرہ بگڑ گیا، بھویں تن گئی، رخ پھیر لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا، اس کے پاس آئے ہائے محبت ہے کہ نام لینا گوارا نہیں کر رہی۔ اللہ اپنے محبوب کو بدنام نہیں کرنا چاہتا،
اللہ اپنے محبوب کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، تو محبت کے تقاضوں کی رعایت بھی ہو رہی ہے، مگر اصلاح کی ضرورت بھی پوری کی جا رہی ہے۔ اسی بھی اس بات پر کہ ایک اندھا آ گیا، چہرہ بگڑ گیا، رخ پھیر لیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور اب سیدھے اللہ کے رسول سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے فرمایا کیا پتہ تھا تم کو محمد، اگر تم ایک نظر اس کی طرف دیکھ لیتے، اس کی بات سن لیتے تو اس کا دل منور ہو جاتا۔ یہ دلیل ہے قرآن کی کہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر سے دل چمک اٹھتے ہیں۔ یہ قرآن کی دلیل، یہ کسی صوفی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کسی اللہ کے نیک بندے کی ایک وقت کی کوئی محبت کی نظر اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی محبت کی نظر کی قدر کرتے ہوئے اور لاج رکھتے ہوئے سامنے والے بندے کے دل کی کایا پلٹ دیتے۔ کرنے والے اللہ ہی ہوتے ہیں، وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، ایک نظر محمد تم اس اندھے کی طرف ڈال دیتے تو جانتے ہو تمہاری ایک نظر سے اس کا دل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اگر پوری طرح پورا دل پاک صاف نہ ہو جاتا تب بھی اتنا تو ضرور ہوتا کہ جس مقام پر وہ اس وقت ہے وہ اس مقام سے آگے بڑھ جاتا اور تمہاری نصیحت اس کے کام آ جاتی۔ فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو تمہاری باتوں سے بے نیاز ہیں، جن میں طلب نہیں ہے، گھمنڈی اور بے نیاز اور مغرور لوگ ہیں، فانت لہ تصدی، تمہاری ساری توجہ ان لیڈروں کی طرف ہے۔ فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا، اور محمد اگر ان کو ہدایت نہ ملے تو تمہارا کیا قصور ہے؟ یہ ان بختوں کی محرومی ہے، تمہاری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وہو یخشی، کیا اس اندھے صحابی، اللہ میری گستاخی کو معاف فرمائے، اس فقیر، اس غریب، اس نابینا کی اللہ نے کیا منقبت قرآن میں کہی ہے۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ جو میرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا بڑی مصیبت سے اٹھا کر چل کر آیا تھا دور سے، وہو یشقی اما من جاء وہو یخشی، اور وہ بڑی طلب کے ساتھ آیا، تکلیف اٹھا کر آیا، نابینا، معذور اور سچی طلب کے ساتھ آیا۔ فانت عنہ تلہی، اور تم نے اس کی طرف سے بے توجہی برتی۔ اللہ ڈانٹ رہے ہیں اپنے محبوب کو، تم نے اس کی طرف سے بے توجہی برتی۔ کلا انہا تذکرہ، محمد ہم تم کو وارننگ دیتے ہیں، آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ انہا تذکرہ، سینکڑوں دلیلیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبیوں کو بھی ایک مصلح کی ضرورت پڑتی تھی، نبیوں کی تربیت کی ضرورت پڑتی تھی، اور نبیوں کی تربیت صرف اللہ کر سکتے تھے۔ جب نبیوں کو بھی تربیت کی ضرورت پڑتی تھی اور جب صحابہ کو بھی تربیت کی ضرورت پڑی، اور اتنی پڑی کہ جس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ قبر میں لٹائے گئے، بس ابھی مٹی ڈال کے صحابہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ یا دھو نہیں پائے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی دل کی دنیا میں بہت تبدیلی پائی، ابھی حضور کو قبر میں لٹایا اور ہم نے اپنے دل کے اندر کی نورانیت کو گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ یہ ہے صحبت کا، اللہ کے ولیوں کی صحبت، نیک بندوں کی صحبت، زندہ حالت میں اللہ کے نبیوں کی قدر کرنا، ان کے پاس بھاگ بھاگ کر جانا، ان کو محبت سے دیکھنا، ان سے استفادہ کرنا۔ اس کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو میں نے ابھی صحابہ کی زبان سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی ایک رات بھی نہیں گزری تھی، ابھی گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے،
ابھی ہم لوگ قبر میں مٹی دے کر ہاتھ چھو بھی نہیں پائے، مٹی جھاڑ بھی نہیں پائے کہ ہم کو اپنے دل کی دنیا بدلی ہوئی ملی۔ اسی لیے صحابہ بھاگ بھاگ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعہ، بھاگ بھاگ کر آتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھیے ذرا ہم اپنے ایک دوسرے کے ایمان کو بڑھا دیں، ایک دوسرے کے ایمان کو سنبھال لیں، ایک دوسرے کے ایمان کو تجدید کر دیں۔ حضرت حنظلہ بھاگ کر حضور کے پاس آ رہے تھے، راستے میں چیختے چلاتے آ رہے تھے ایک دیوانے کی طرح، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ حضرت صدیق اکبر اسی راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے اپنے پیارے ساتھی حنظلہ کو چیخ پکار کرتے ہوئے دیکھا، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے روکا، حنظلہ بات سنو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہنے لگے ابوبکر مجھے مت روکیے، میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتا ہوں، میرے دل کی دنیا کچھ اور ہو جاتی ہے، جب میں اٹھ کر گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، میرے دل کی دنیا میں وہ چیز باقی نہیں رہتی، یہ تو نفاق ہے اور کیا ہے، حضور کے سامنے کچھ اور باہر کچھ، اس منافقت سے کب چھٹکارا ملے گا؟ بجائے اس کے کہ حضرت صدیق اکبر سمجھانے لگتے، نصیحت کرنے لگتے اور کہتے حنظلہ بات کا بتنگڑ نہ بناؤ، ایسا کچھ نہیں ہے، تم پکے مومن ہو، بجائے سمجھانے کے ابوبکر کہنے لگے حنظلہ تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں، یہ تو حالت میری بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے میں بھی منافق ہوں، چلو ہم دونوں چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، چلو چلو تم جہاں جا رہے ہیں میں بھی وہیں چلتا ہوں۔ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نفاق کا علاج کر دیجیے۔ حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ تو ابوبکر نے پوری کہانی سنائی، حنظلہ چلاتے ہوئے چلے آ رہے تھے، میں نے روکا، انہوں نے بتایا، جب انہوں نے بتایا تو مجھے لگا یہ تو میرا بھی حال ہے، تو ہم دونوں آئے اللہ کے رسول ہمارے نفاق کا علاج کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ہرگز یہ نفاق نہیں ہے، دیکھو وہی کیفیت جو میرے پاس بیٹھ کر تمہاری ہوتی ہے، وہی ہر وقت اگر گھر میں رہے تو تم لوگ اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کر پاؤ، تم اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اور گھر والوں کے حقوق کو ادا نہیں کر پاؤ، اس لیے اللہ تھوڑی سی کیفیت تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب تھے، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ شہر خوش نصیب تھا، قرب و جوار کا علاقہ خوش نصیب تھا کہ ایک اللہ کا مصلح بندہ آپ کے درمیان آ گیا اور آپ نے اس سے محبت کی، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، آپ نے اس کی باتوں کو سنا، آپ نے اس کی قدر کی۔ کتنے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں حضرت پورا شہر رویا ہے، مرد نہیں روئے عورتیں بھی روئی، ہچکیاں لے کر لوگ روئے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا، یہ ہائے کیا ہو گیا۔ دو تین لوگوں نے کہا کوئی پہلے سے خبر ہو جاتی اور گنجائش ہوتی تو ہم اللہ سے کہتے اللہ میری جان لے لیجیے، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق، آپ رش کے مستحق، آپ نے ٹوٹ کے محبت کی، آپ نے بہت بہت قدر کی، دل و جان سے آپ کا مبارک، اس شہر کے چپے چپے کو مبارک، ہر کچے پکے گھر کو مبارک، اس مسجد اور ادارے کو مبارک، اس گھرانے اور خاندان کو مبارک، اس بستی کو مبارک ہو۔ لیکن اب اس کے بعد اسی محبت کے واسطے سے آپ سے کہتا ہوں اپنی زندگی میں اس خلا کو چھوڑیے گا مت، ایک جانے والا گیا ہے، یہ امت اللہ کے نیک بندوں سے کبھی خالی نہیں ہوگی، کبھی خالی نہیں ہوگی۔ آپ اللہ سے ضرور دعا مانگیے کہ اللہ آپ نے ان سے تعلق جوڑا تھا، ہم نے ان سے تعلق جوڑا تھا، آپ کو تلاش کرنا چاہتے تھے، ہم آپ کو ڈھونڈنا چاہتے تھے اللہ، اور انہوں نے ہمیں آپ سے قریب کر دیا، بے شک ہمیں آپ سے قریب کر دیا۔ ہمارے اندر بہت سے گناہ تھے جو ان سے تعلق جڑنے کے بعد، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد، ان کو اپنا محبوب بنانے کے بعد، ان کو اپنا رہبر بنانے کے بعد
ہمارے گناہ کم ہونے لگے، ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، ہماری بھی آنکھیں کبھی بھی آپ کے خوف سے بھیگنے لگتی تھیں، ہم کو بھی کبھی دعا نصیب ہوتی تھی، ہم کو بھی کبھی نماز میں مزہ آنے لگتا تھا، ورنہ کہاں ہم اور کہاں آپ کی محبت۔ ہم تو ایسے ہی آوارہ لوگ تھے، معمولی لوگ تھے، مگر آپ نے ایک بندہ بھیجا اور آپ جانیں اس کی مصلحت، کیا آپ نے بہت جلدی اٹھا لی؟ ابھی تو ہمارے سلوک کی شروعات تھی، ہمیں بہت کچھ سیکھنا تھا، ابھی مکمل اصلاح کی منزل تک پہنچنا تھا، ابھی ہمارے اندر کمزوریاں باقی رہ گئیں، کسی کی عبادات کمزور، کسی کے اخلاق کمزور، کسی کے معاملات کمزور، کسی کی معاشرت کمزور، کسی کا ماں باپ کا ادب کمزور، کسی کا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کمزور، کسی کا حلال اور حرام میں فرق کا اہتمام کمزور۔ اللہ، اب ہماری کمزوریاں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ، اب کیا ہوگا ہمارا؟ اب ہم کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ کرے آپ اب اس غم جانے والے کے غم سے زیادہ اپنے مستقبل کی فکر آپ کو بے چین کر دے، آپ کو بے چین کر دے۔ اس معاملے کی بے چینی 1000 چین اور سکون سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی تلاش اور یاد میں بے چین دل بہت پسند ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ کہتا ہے وہ بندہ جو اندر سے بے چین ہو کر مجھے پکارتا ہے، میں اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، بول بندے بول، کیا چاہتا ہے آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ سے کہیے گا نہ مال مانگ رہا ہوں، نہ دنیا مانگ رہا ہوں، اللہ حلال کمائی ضرور مانگ رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ اللہ ویسے ہی ایک رہبر اور عطا کر دے۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہم کو محروم نہ کیجیے، ہمارے شہر کو محروم نہ کیجیے، ہمارے علاقے کو محروم نہ کیجیے۔ آپ کو مبارکباد کے ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنا فرض سمجھ کر کہ ایک دن بھی کسی رہبر کے بغیر رات مت گزاریے گا۔ یاد رکھیے، یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا ہے جس کا کوئی رہبر نہیں ہوگا اس کا رہبر شیطان بن کر رہے گا، شیطان اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ اللہ نے ہم سے قرآن میں ایک بات دعا مانگوائی ہے، یہ سورت پڑھے بغیر کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی، اور اس صورت میں کیا مانگا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کس کا راستہ؟ اللہ نے نہیں کہا صراط القرآن، اللہ نے نہیں کہا صراط السنہ، نہیں کہا کتابوں کا راستہ دکھا دیجیے، یہ نہیں کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اپنے والوں کو اپنے ان بندوں کا راستے میں چلا دیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ پتہ چلا کتاب سے رہنمائی اکیلی نہیں مل پائے گی، تمہیں ایک زندہ رہبر چاہیے، اور جس کو رہبر ویسا ملا جیسا آپ کو ملا، ایسا خوش اخلاق، ایسا ہنسنے مسکرانے والا، ایسا دوست بن جانے والا، ایسا غم خار، ایسا دوڑ دوڑ کر مریضوں کی عیادت کرنے والا، ایسا ہر مشکل میں ساتھ دینے کی کوشش کرنے والا۔ میرا تو پہلے بھی دل چاہتا تھا جب وہ بندہ مجھے یہاں لے کر آتا تھا کہ میں دل کھول کر کچھ کہوں، لیکن سامنے تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس سے منع بھی کیا گیا۔ لیکن اتنا ضرور میں اپنے ہر بیان میں پچھلے چند سالوں میں یہ اشارہ کرتا تھا کہ قدر کر لو۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کہی تھی، نام لیے بغیر، قدر کر لو، قدر کر لو، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم عام طور پر نعمت کے چھن جانے کے بعد ہی قدر کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ میں سے اکثر نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، آپ نے الحمدللہ زندگی ہی میں قدر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات کا پیغام آپ کے دل و دماغ میں اتار دے، اور کوئی رہبر کی تلاش، کسی رہبر کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، سفر کر کے ادھر ادھر جانا، مارے مارے پھرنا، رہبر کے لیے دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند،
بہت پسند. اور ہمارے بزرگوں کی عجب تاریخ ہے. انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے رہبروں کی تلاش میں کتنے لمبے لمبے سفر کیے، کتنی تکلیفیں جھیلیں، کہاں کہاں گئے. جو لوگ پڑھ سکتے ہیں حضرت تھانوی کے زمانے پڑھے اور دیکھیں کہ جب تک ان کو سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نہیں ملے تھے، اس وقت تک انہوں نے کس کس کے پاس گئے، وہ کہاں کہاں امیدوں کی نظر سے دیکھا، کتنا لمبے سفر کیے. ایک روحانی مرشد، ایک رہنما، ایک استاد، ایک معلم اور ایک مربی کی تلاش. جو علماء ہیں، طلباء ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. سمانے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، انہوں نے اپنے شیخ و مرشد رہبر کی تلاش میں کیا کیا پاپڑ بیلے، کہاں کہاں نہیں گئے. وہ ان کے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں. مرد تو مرد، ہماری خواتین، ہماری پاک دامن مستورات، وہ کس طرح تلاش کرتی تھیں اپنے زمانے میں رہبروں کو، کتنا زبردست فائدہ اٹھاتی تھیں وہ اللہ والوں سے، اپنے پردے اور حیا اور حجاب کے پورے اہتمام کے ساتھ. کتنا فائدہ اٹھایا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جب نکلا، علامہ ابن جوزی کا جب جنازہ نکلا تو اسی شہر سے اسی دن 300 جنازے نکلے. پھٹ گیا کلیجہ لوگوں کا. مردوں اور عورتوں کے جنازے نکلے. ابن جوزی کی وفات کے صدمے کو سہ نہیں سکے لوگ. امام احمد بن حنبل پر جب لوگ فتوے لگاتے تھے، الزامات لگاتے تھے، برا برا کہتے تھے، تو امام احمد بن حنبل کے شاگرد تڑپ اٹھتے تھے. وہ کہتے تھے حضرت ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، سنا نہیں جا رہا، اجازت دیجئے کہ ہم ان لوگوں کی بکواس کا جواب دیں. امام احمد کہتے تھے خبردار، کوئی جواب مت دینا. بہت اصرار ہوا تو ایک جملہ امام احمد نے کہا، بیننا و بینہم الجنائز، ہمارے اور ان کے درمیان ہمارے اور ان کے جنازے فیصلہ کریں. الحمدللہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا، آپ نے خود کندہ بھی دیا ہوگا کہ اللہ کے بندے کی مقبولیت کی گواہی شاید اس کے جنازے نے بھی دے. حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد. فارسی کا شعر ہے کہ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد. ہائے پلک جھپکتے میں دوست کی صحبت ختم ہو گئی. روئے گل سیر نہ دیدیں وہ بہار آخر شد. ابھی پھول کو جی بھر کر دیکھ نہ پائے تھے کہ موسم بہار چلی گئی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا للہ وانا الیہ راجعون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے نہایت کم سنی میں وفات پا گئے. ان کے انتقال ہوتے ہی حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل. اور آپ سے جب کسی نے دیکھا کہ حضرت آپ بھی رو رہے ہیں تو انہوں نے حضرت اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھ کر کہا، انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم تیری جدائیگی پر ہمیں بہت صدمہ اور غم ہے. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم کہیں گے زبان سے وہی جس سے ہمارا رب راضی ہو. کیا کہیں گے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، ملکیت تو اللہ کی ہے. ہم جب کسی کے جانے والے جانے پر غمگین ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کو اپنا سمجھتے ہیں. کوئی اس کو اپنا باپ سمجھتا ہے، کوئی اس کو اپنا شوہر سمجھتی ہے، کوئی اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، کوئی اس کو اپنا بھتیجا سمجھتا ہے، کوئی اس کو اپنا شیخ استاد سمجھتا ہے.
یہاں یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو انا للہ، یہ یاد کرو ہم نہ تمہارے ہیں نہ تم ہمارے ہو، ہم سب مل کر اللہ کے ہیں بھائی، ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں، اور مالک اپنی چیز کو جب واپس مانگے دے دینا چاہیے واپس، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دوسرا تسلی کے جملہ، وہیں تو ہم جا رہے ہیں جہاں وہ گئے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حج کے لیے عمرے کے لیے جانے والوں میں سے کسی کی سیٹ پہلے جہاز سے، کسی کی دوسرے جہاز سے، کسی کی تیسرے جہاز سے، اب جو پہلے جا رہا ہے اس کو بھیج رہے ہیں لوگ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ چلیں آپ آگے چلے، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں، وہیں ملاقات ہوگی، مکے میں ملاقات ہوگی، منی میں عرفات میں ملاقات ہوگی، مزدلفہ میں مدینے میں ملاقات ہوگی، چلیے یہاں بھی یہی یقین ہونا چاہیے، اور دعا ہونی چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آج گئے ہیں، کل ہماری باری ہے، بس اللہ ہمیں بھی اسی خوشی کے مقام پر پہنچا دیجیے گا جہاں ان کو آپ نے پہنچایا، پھر وہاں اکٹھا ہمیشہ رہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے کسی بھی ایسے بندے کو تلاش کرنا، ڈھونڈ کر نکالنا، ان سے اپنا اصلاحی تعلق پھر سے قائم کرنا، اور پھر وہی معمولات اور وہی دینی مجلسوں کی قدر بھاگ کر صلحاء کے پاس بھاگنا، اور ان کو پاس بھاگ کر جانا، اس سے ہم مکمل اصلاح کی کوشش جاری رکھ سکیں گے۔ پھر میں اپنے اسی جملے کو جہاں سے میں نے آج بات شروع کی تھی، وہیں اسی جملے کو دہراتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش، تھوڑی بہت کوشش نہیں، ہر ممکن کوشش کرنا یہ فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، جیسے روزہ فرض عین ہے، اسی طرح اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ فرض عین ہے۔ اور مکمل اصلاح کا مطلب ہمیں خود جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا ہماری آنکھ کبھی کبھی بے قابو ہو جاتی ہے، کیا بد نظری کے ہم عادی ہیں، کیا ہمارے اندر بخل ہے، کیا ہمارے اندر تکبر ہے، کہیں ہمارے اندر ظلم کرنے کا مزاج تو نہیں ہے، حق مارنے کا مزاج تو نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں ہے، جھوٹی قسمیں کھانے اور جھوٹی گواہیاں دینے کی عادت تو نہیں ہے، کہیں ہمارے اندر کسی اور طرح کی کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ یہ ٹٹولنا چاہیے اور اپنے معالج کو کھول کر بتانا چاہیے، کوئی چیز نہیں چھپانی چاہیے۔ کسی اور کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا یہ مناسب نہیں، یہ بالکل غلط ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنے والے اپنے مربی اور اپنے معلم کے سامنے اپنی تمام باتوں کو بیان کر دینا چاہیے، کوئی چیز نہیں چھپانی چاہیے۔ جیسے آپ ڈاکٹر و حکیم تھے، کوئی چیز نہیں چھپاتے، اور اللہ نے اسی لیے یہ تک اجازت دے دی کہ اگر آپ کو اپنے جسم کے سطر کا حصہ بھی کھولنا پڑے علاج کی وجہ سے ڈاکٹر کے سامنے، حکیم کے سامنے، تو کھولنا چاہیے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح اپنے عیبوں کو بیان کرنا ہر ایک سے یہ غلط ہے، یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے چھپا رکھا ہے، جب میں نے چھپایا ہے، تو تم کیوں اپنی چادر کو ہٹاتے ہو؟ تم دوسروں کے سامنے مت بیان کرو، لیکن اپنے مصلح، اپنے مربی کے سامنے سب کچھ بیان کر دینا چاہیے۔ تمام صحابہ کا یہی معمول تھا، ہر صحابی آ کر کچھ نہ کچھ حضور سے اپنی بات بارے میں کچھ کہتے تھے، اور اللہ کے رسول اس کا علاج بتا دیتے۔ ایک صحابی نے کہا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اللہ کا رونے نہیں آتا مجھے، دل سخت ہو گیا ہے۔ حضور نے علاج بتایا، کہا امسح رأس الیتیم، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم بچوں کو پالو، قریب کرو، دل نرم ہو جائے۔ کسی اور صحابی نے کچھ کہا تو آپ نے کہا کثرت سے قبرستان جایا کرو، کثرت سے قبرستان جایا کرو۔ کبھی کسی نے کچھ کہا تو آپ نے علاج بتایا۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم اپنے کسی رہبر کے سامنے اپنی کمزوریاں تنہائی میں بیان کریں، اور عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ جن کو رہبری کے مقام تک پہنچاتا ہے ان کو رازداری کا ادب سلیقہ دے دیتا ہے۔ لاکھوں لوگ ان سے اپنی کمزوریاں بتاتے ہیں اور وہ کبھی اس راز کو فاش نہیں کرتے۔ دل و جان سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سچی طلب نصیب فرمائے، مکمل اصلاح کی طلب اور بھرپور اور ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج دعا اس وقت نہیں ہوگی، انشاءاللہ فرض نماز کے سلام پھرنے کے بعد فوراً اجتماعی دعا ہوگی۔ آپ سب حضرات اچھا ہے کہ شریک ہو۔ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ بار الہ مہربان رب ہیں آپ، کریم رب ہیں آپ۔ اللہ آپ کی شان رحیمی اللہ آپ کے غصے پر غالب ہے۔ اسی امید کے سہارے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ بار الہ اپنی نعمت کو تمام کر دیجئے، اپنی رحمت کو مکمل کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اب تک کی تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں۔ بار الہ آج معافی مانگنے آئے ہیں، معافی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت، بھری ہوئی مسجد، نہ جانے آپ کے کتنے بندے اس محفل میں ایسے ہوں گے جو آپ کو پسند ہوں گے۔ اللہ کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ کتنے علماء، صلحاء، حفاظ ہوں گے۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے اللہ جو آپ کے دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کسی کی بھی آمین آپ کو پسند آ رہی ہو، اللہ اسی کی آمین کے طفیل آج ہم سب کو معاف فرما دیجیے، آج ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اللہ جمعہ کا دن تو وہ مبارک دن ہوتا ہے کہ جب کہ فقیر اپنے گھر سے اپنے بچوں کو کہہ کے نکلتا ہے، بچوں جانتا ہوں کل سے بھوکے ہو، میں جا رہا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے، میں کسی کی مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آؤں گا، پھر تمہارے لیے کھانا لاؤں گا، پھر تم کو کھلاؤں گا۔ بچے دروازے پر بیٹھے تکتے رہتے ہیں، ابو جمعہ کے لیے گئے ہیں، ضرور کچھ لے کر آئیں گے۔ اللہ ہم بھی تو جمعہ کے بھکاری ہیں، ہم بھی تو جمعہ کے فقیر ہیں۔ اللہ وہ جمعہ کا فقیر وہ بھی تو کسی محتاج ہی کے دروازے پر جاتا تھا، ہم تو آج داتا کے دروازے پر آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے دروازے پر آئے ہیں، رحمان الرحیم کے دروازے پر آئے ہیں۔ دنیا بھی مانگ رہے ہیں آپ سے، اللہ روزی بھی عطا فرما، عزت بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، سکون قلب بھی عطا فرما،
بابرکت مکان عطا فرما، بابرکت روزی عطا فرما، بابرکت اولاد عطا فرما، بابرکت اللہ سواری عطا فرما، بابرکت پڑوس عطا فرما، بابرکت زندگی عطا فرما، اور اپنے وقت پر مقرر پر بابرکت موت عطا فرما، بابرکت موت عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ امت مسلمہ پوری دنیا میں سخت امتحانات میں ہے، ساری دنیا کی قومیں اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ اس کی ہمت کو بلند فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما، استقامت نصیب فرما، توحید کی گواہی پر زندہ رکھ اور توحید کی گواہی پر دنیا سے اٹھا۔ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، شرک سے، کفر سے، مرتد ہو جانے سے، بدعات سے اللہ پوری حفاظت فرما، تمام دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ اللہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ اپنی شان کریمی اور قدرت استعمال کر کے اللہ ان سب کو ہدایت دے دیں، اللہ ہمیں اس سے خوشی ہوگی۔ لیکن اگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، بار الہ اب ان کو مزید مہلت نہ عطا فرما، بہت ہو گیا ظلم، اللہ بہت مار مار کر پیٹ کر ہمارے بوڑھوں نوجوانوں کو سڑکوں پر مارا گیا، اللہ بوڑھے مؤذن کی داڑھی کاٹی گئی۔ اللہ اپنے کرم سے اس آہ و کراہ کو سن لیجئے، اللہ امت کی حالات کو بہتر بنا، حوصلوں کو بہتر بنا، استقامت نصیب فرما، مضبوط ارادہ نصیب فرما، آپس کا اتحاد عطا فرما، سخاوت اور ہمدردی عطا فرما، دور تک دیکھنے والی نظر عطا فرما، دور تک دیکھنے والی نظر عطا فرما۔ بار الہ اے اللہ، ایک بچہ گندا ہو جاتا ہے، نجاست کر دیتا ہے، ماں اس کو پھینک نہیں دیتی، اور لوگ تو بھلے گزر جائیں مگر ماں سب کام چھوڑ کے آتی ہے، اس گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کے کریم پاؤڈر لگاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہے۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے گندے بندے ہیں، اللہ سنا ہے آپ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں، اللہ آپ کی شفقت کو پکار رہے ہیں، ہمیں گندا سمجھ کر پھینک مت دیجئے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے اٹھا لیجئے، توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، علم اور ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے اور تقوی کا کاجل لگا دیجئے، اور ہمیں پھر سے صحابہ کی طرح سجا دیجئے۔ اللہ ہمیں سجا دیجئے، اللہ ہمیں سجا دیجئے، اللہ ہمیں سجا دیجئے، اللہ ہمیں بربادی سے بچا دیجئے، اپنے غصے کے راستے پر چلنے سے بچا لیجئے، رحمت اور ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو ایک بار نظر کرم سے دیکھ لیجئے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ذرا دیکھیے تو اللہ دیکھیے اس مسجد میں آپ کے گنہگار بندے حاضر ہیں، سنا ہے آپ کی رحمت گنہگاروں کو تلاش کرتی ہے، اللہ گنہگار یہاں آپ کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے لیے آج رحمت اور ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے مربی، یہ شہر کے مربی، یہاں کے مصلح، ہمارے عزیز بھائی مولانا عبد المومن، آپ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا، ہم سر جھکاتے ہیں آپ کے فیصلے پر اتنی ضرور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا محبت کا سلام ان تک پہنچا دیجیے، ہمارا محبت کا سلام، اللہ ان کے دوستوں چاہنے والوں کے محبت برے آنسوؤں کی خبر ان تک پہنچا دیجیے، اور اللہ اپنے کرم سے اور ایک رہبر عطا فرما، اور ایک مرشد عطا فرما، اور ایک رہنما عطا فرما، اللہ ہم سب کو اپنی مکمل اصلاح کے لیے کسی رہبر کامل کی ضرورت ہے، اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے، ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، دنیا کی بھلائی بھی آج عطا کر دیجئے، آخرت کی بھلائی بھی عطا کر دیجئے، اور اپنے غصے اور دوزخ کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھنے کا آج فیصلہ کر دیجئے۔ رب کریم اللہ اپنے کرم سے ایک درخواست اور قبول کر لیجئے،
ہم سب کی طرف سے، اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صالحین اور صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔